الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. عنوان ہے ہمارا تعلیم اور تربیت اور اس کے بنیادی مقاصد. تعلیم، تربیت اور اس کے بنیادی مقاصد. 3 بنیادی مقاصد پر بات ہوئی تھی. سب سے پہلے ذہن سازی، اپنی سوچ کو بدلنا، اپنے ذہن کو بدلنا، یہ سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے. انسان اپنی سوچ کو بدلے، اپنے ذہن کو بدلے، موقع مناسبت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، جہاں جیسے ضرورت پڑتی ہے اپنی سوچ کو بدلے. یہ سب سے بڑا انقلاب ہوتا ہے. اس کے بغیر تبدیلی نہیں آتی. جو دیندار لوگ ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ دینی ماحول میں بیٹھے ہوئے بس میں تو دینی ماحول میں ہوں. اپنی سوچ کو ہر جگہ بدلنا پڑتا ہے، ہر موقع کے اعتبار سے. نمبر 2 ہے دین کا ضروری علم، دین کا فرض عین علم. یہ ہمارے دین کی بنیاد اساس ہے. قرآن نے اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت اس کو دی ہے کہ دین کا ضروری علم مسلمان کو ہونا چاہیے. اس لیے کہ کسی بھی معاملے میں جب تک بنیادی معلومات نہ ہو تو بہتر طریقے سے انسان کام نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. اور تیسرے نمبر پر جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تربیت. تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت ایک ایسی چیز ہے جو مرتے دم تک انسان اس کا محتاج ہے. کوئی بھی انسان دنیا میں آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے کہ میری تربیت مکمل ہو چکی ہے، مجھے مزید تربیت کی ضرورت نہیں، میں کامل مکمل ہوں. اور جو یہ دعویٰ کرے وہ سب سے زیادہ دھوکے میں ہوتا ہے. انبیاء سے بڑے لوگ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ان کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ان کی تربیت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن انبیاء بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں کامل اور مکمل ہوں. اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاج سمجھتے ہیں. اچھی چیز اشارہ ملتا ہے انبیاء اس کو کر گزرتے ہیں. آپ قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات دیکھیں کیسے کیسے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کے تقریر فرما رہے ہیں. کسی نے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوچا، پھر ایک دم بولا نہیں، پہلے سوچا پھر بولا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو مجھ سے بڑا عالم اور کون ہو سکتے ہیں؟ حقیقت بھی یہ ہے انبیاء کے ذریعے سے علم چلتا ہے. علم کا سرچشمہ انبیاء ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کر دی، کوئی غلط بات نہیں کی تھی، بالکل ٹھیک بات کی تھی. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنا علم پھیلتا ہے پھیلا ہے اس کی بنیاد انبیاء ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ. جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي. اللہ مجھے علم دیتے ہیں، میں اللہ کی مخلوق میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. علم اللہ دیتے ہیں، میں تقسیم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں
اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ مجمع البحرین پہ آپ جائیں گے، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں ہمارا ایک بندہ ملے گا، وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کون تھے، ان کا علم کون سا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی انبیاء کی تربیت اپنے انداز میں فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا، یہ انبیاء اپنے آپ کو زیادہ محتاط تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا غلام لیا، چل پڑے نشانیاں معلوم کر کے، اس مقام کی طرف بڑا لمبا سفر طے کیا، کئی دنوں کا سفر، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد ایک دن ایک رات کا مزید سفر طے کیا، یعنی جہاں پہنچنا تھا راستہ بھول گئے، اس سے آگے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد واپس آئے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر 2 رکوع میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، بڑا عجیب سفر ہے۔ اب ان کے پاس الگ علم تھا، ان کے شریعت کا علم پھر بھی نبی کے پاس زیادہ ہوتا، وہ شریف، وہ نبی نہیں تھے، ان کے پاس تکوینی نظام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ دنیا میں اللہ کے 2 نظام چلتے ہیں، 2 سسٹم ہے، جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، ایک تشریعی نظام ہے، اللہ کی طرف سے جو قانون ملتا ہے، شریعت ملتی ہے، وہ ایک علم ظاہری، ہم جمعے کے نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں اس وقت، یہ اللہ کا تشریعی علم ہے، یہ کام کرو، یہ مت کرو، جو اللہ کا دین ہے، احکام ہے، اس کو کہتے ہیں تشریعی علم۔ اور ایک اللہ کی کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے، انسان پیدا ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد بیمار ہوتا ہے، صحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام ہے، اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، سب اس کے پابند ہیں۔ اور ایک تشریعی ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا، یہ اچھے کام کرو، برے کام مت کرو، زندگی اس طریقے سے گزارو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم تھا وہ تکوینی امور کا علم تھا۔ کشتی میں موسیٰ علیہ السلام ملے، سلام کیا، پہلے دیکھا کہ اس بیاباں میں، جنگلات میں کون آگے مجھے سلام کر رہا ہے، اوپر دیکھا، چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے تھے، پتھر کی طرف ٹیک لگا کر دیکھا کہ کون ہو، کہنے لگے موسیٰ بن عمران ہوں، کہنے لگے کون سے موسیٰ بن عمران، بنی اسرائیل کے پیغمبر، کہنے لگے ہاں، کہ کیسے آنا ہوا، کہنے لگے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں آپ سے علم حاصل کروں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے آپ، میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکیں گے آپ، اس لیے کہ میرے کام ایسے ہوں گے، جو آپ کی ڈیوٹی الگ ہے، میری ڈیوٹی الگ ہے۔ فرمائے نہیں، میں آپ مجھے رکھ کے میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ سفر پر روانہ ہو گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی جب دریا کے بیچ میں پہنچی، اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ تو کہنے لگے میں نے نہیں کہا تھا، مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری، ٹھیک ہے بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں نہیں کروں۔ کشتی سے اترے، آگے جا رہے تھے، ایک بستی کے کنارے بچے باہر کھیل رہے، ایک بچے کو جا کے پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا۔ میں نے نہیں کہا تھا، مجھ سے میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے۔ پھر آگے چلے، کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر میں آئندہ کوئی سوال کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ نظام الگ ہے، ہمارا نظام الگ ہے۔ آگے گئے، بستی میں پہنچے، بستی والوں سے درخواست کی ہمیں کھانا دے دو، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے۔ وہاں سے نکلنے لگے، ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، اس کو سیدھا کر کے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے، اور اجرت لے کر کے اس سے ہم کھانا کھا لیتے اپنا۔
کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، مزید ہم چل نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس تکوینی علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ علم ان کو کہتا ہے کہ جو چیز منکر نظر آئے اس پہ ٹوکو، جو برائی نظر آ جائے اس پہ ٹوکو۔ اب حقیقت میں وہ برائی نہیں تھی، وہ اللہ کا تکوینی نظام تھا۔ اب یہ پورا دیکھیں، یہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا لمبا سفر کیا، وہاں گئے، شوق ہے نا، تو انبیاء بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے، حالانکہ کامل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے تعلیم تربیت، لیکن کبھی دعویٰ نہیں کرتے۔ تو کوئی انسان دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل اور مکمل ہو چکا ہوں، میری تربیت مرتے دم تک انسان تربیت کا محتاج ہے۔ اور تربیت انسان کی زندگی، جتنا انسان اپنے آپ کو تربیت کا محتاج سمجھے اتنا ہی انسان عافیت والی زندگی میں رہتا ہے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی غلطی کو سمجھنا۔ ایک میں نے کوئی غلطی کر لی زندگی میں اپنی غلطی کو سمجھ گیا، جلدی سمجھا، دیر سے سمجھا، لیکن میں نے غلطی کا احساس کر لیا کہ یہ میری غلطی ہے، پھر اس غلطی کا اقرار اور اعتراف کرنا، یہ بہت بڑی، اس کے لیے قوت طاقت چاہیے۔ اگر اپنی غلطی کا اعتراف کرے وہ انسان، وہ بہت ترقی کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کو یہ دعویٰ نہیں، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ تو تربیت بہت بنیاد، لفظ تربیت کس سے بنا ہے؟ یہ جو تربیت کا لفظ نکلا ہے عربی زبان کا لفظ ہے نا، تربیت، تربیت نہیں ہے، تشدید نہیں ہے یہاں پر، تربیت، ربا یربی تربیتا، تربیت یہ لفظ رب سے نکلا ہے، اور رب اللہ کی صفت ہے۔ رب کے کیا معنی؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، یہ اردو میں معنی لکھتے ہیں۔ اصل معنی کیا بنتا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کسی چیز کی نشو و نما کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو بڑا کرنا، مرحلہ بمرحلہ، مرحلہ وار، اور اس کو اس کے مقام تک پہنچانا۔ یہ اس لیے والدین کو کہتے ہیں رب مجازی، حقیقی نہیں، حقیقی رب اللہ ہے، اس لیے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ تو رب، لفظ رب سے نکلے، تربیت کے یہ معنی، انسان اپنے آپ کو تربیت کا محتاج سمجھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فطرت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے آپ کو ایک اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس میں اللہ نے لوگوں کو تراشا ہے، بنایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے۔ پھر جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں، ظاہر بات ہے اسی ماحول کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ماحول کا بڑا اثر ہے۔ ہر انسان، اگر ایک بچہ غیر مسلموں میں پیدا ہو جائے، کہیں پر ایسی جگہ کہ اس کا گھر، اس کا ماحول مکمل غیر مسلموں کا ہو، کافروں کے ماحول میں پیدا ہوا، اور نابالغ مرا، نابالغ یعنی اس حالت میں دنیا سے گیا کہ بالغ نہیں ہوا، قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ شریعت کا مکلف ہی نہیں بنا ہو۔ بالغ ہونے کے بعد آدمی پابند ہو جاتا ہے اللہ کے احکام کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے اپنے بچوں کو ماحول دو، تربیت دو، جب اس مقام تک پہنچے تو اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو چکی ہو کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سمجھے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں 4 چیزوں کا نام فطرت ہے۔
اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ 4 باتیں لے کر آئے ہیں، وہ یعنی تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 اخبات، نمبر 3 سماحت، اور نمبر 4 عدالت۔ یہ 4 چیزیں۔ سب سے پہلے طہارت، پاکی اور صفائی۔ پاکی صفائی یہ بہت اہم تعلیم ہے اسلام، جہاں ہو پاکی صفائی کا بہت خیال رکھو، بہت زیادہ اسلام اس پہ زور دیتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں مزاج کا حصہ بن جائیں، اللہ کے رزق کو استعمال کرو پاکی صفائی کے ساتھ، لباس، جسم، گھر کی چیزیں، ہر جگہ یہ مزاج بن جائے، عادت بن جائے کہ پاکی سے اور صفائی سے محبت ہو۔ پھر ایک ہے پاکی، پاکی اس کو کہتے ہیں، اسلام میں پاکی کا زیادہ اعتبار ہے۔ صفائی مطلب یہ آپ نے ایک چیز کو صاف کر لیا، ضروری نہیں ہے وہ پاک ہو۔ آپ نے کپڑے دھو لیے، ناپاک چیز اس پہ لگی گند، تو ایک ہے پاک ہونا، ایک ہے صاف ہونا، دونوں ہونا چاہیے اسلام میں۔ نظافت کہتے ہیں، پاکی کو کہتے ہیں طہارت، اور صفائی کو کہتے ہیں نظافت۔ دونوں اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے اس پہ۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں انبیاء کی تعلیمات کا پہلا سبق ہے سادگی الگ چیز ہے، سادگی الگ چیز ہے اور پاکی صفائی الگ چیز ہے۔ ایک آدمی سادے کپڑے پہنا ہوا ہے بالکل، لیکن پاکی، ایک آدمی کے پاس بہترین گھر ہے اور ایک آدمی کے پاس کچا گھر ہے بالکل، یہ پاکی صفائی کرتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ وہ آدمی کا اچھی گاڑی ہے، ایک آدمی کا بالکل بیکار گاڑی ہے لیکن وہ پاکی صفائی کرتا ہے۔ پاکی الگ چیز ہوتی ہے، صفائی الگ چیز ہے، اور یہ سادگی الگ چیز ہے۔ تو پہلا سبق ہے پاکی صفائی، طہارت۔ نمبر 2 اخبات، کہ ایسے ماحول میں انسان بیٹھے، ایسی جگہ بیٹھے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، تکبر نہ ہو۔ عاجزی جو ہے یہ ہدایت کے لیے پہلی اینٹ ہے، اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ اور تکبر، ایک ہے تکبر اور ایک ہے تواضع، اور میں مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اپنے آپ کو مٹاؤ۔ بیج کو جب زمین کے اندر دباتے ہیں تو اس سے پودا نکلتا ہے، اگر آپ اوپر رکھ کے نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹاؤ، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ ماحول چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت چاہیے، اچھے دوست۔ ایک وفادار دوست کی علامت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ٹوکنا، غلط چیزوں پہ ایک دوسرے کو منع کرنا، ٹوکنا۔ اس دن ہم اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، حفظ و ناظرہ ہے، پورا سسٹم ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ اسکول کے جو بچے ہیں، جتنے وہ حافظ بچوں کو 4 کلاسوں میں تیار کر کے عالم کے لیے تھے، میٹرک کا امتحان دلوا کے عالم کا کورس کرواتے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ چونکہ وہاں کا ماحول پشتو بولنے والے لوگ علاقے میں زیادہ ہے، تو کلاس کے اندر اردو اچھی نہیں ہو رہی ان کی۔ میں کیوں؟ کہنے لگے وہ پشتو میں بات کرتے، تو ہم نے کہا استاذ کی ذمہ داری ایسا ماحول بنائے۔ تو ایک دن میں گیا اوپر مدرسے میں، اوپر وہ جو ذمہ دار ہے ان سے اجازت لی، کلاسوں میں گیا۔ تو کلاسوں میں جب جا کے میں گیا تو اکثریت ہر کلاس میں پشتو بولنے والوں کی تھی۔ تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی دیکھو ایک بات سنو، آپ لوگ کلاس میں پشتو میں بات کرتے ہیں اردو میں؟ کہنے لگے کہ پشتو میں، اردو میں، سب میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آج کے بعد کلاس میں اور اسکول کے ماحول میں، جب تک اوپر اسکول کا ماحول رہے الگ منزل ہے، اور کلاس میں آپ اردو کو لازم کر لو، اردو کو لازم کر لو۔ اگر کوئی پشتو میں بولے تو سامنے والا پشتو میں جواب نہ دے، اس کو اردو میں جواب دے، اس لیے کہ آگے آپ نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، پھر آگے آپ نے عالم کا کورس کرنا ہے۔ تو اگر آپ کی اردو اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ ضروری ہے نا، جب ایک کام آپ نے کرنا ہے تو زبان بھی ضروری ہے۔
اب لازم کر لیا. میں نے کل رپورٹ لی تو کہنے لگے اردو تو بہت ویسے بھی بولتے ہیں لیکن کہتے شروع ہو گئی ہے. ابھی کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے اس کا سسٹم بنائیں گے. مینجمنٹ والے ان کے ساتھ بیٹھیں گے, سسٹم بنا لیں گے, لازم کر لیں گے. ہفتے میں 15 دن ایک پروگرام رکھیں گے, سب اسکول کے بچوں کو جمع کر کے اس پہ گفتگو ہوگی اور اس پہ جرمانہ لگائیں گے. جو بچہ کلاس کے اندر اسکول کے ماحول میں اردو کے علاوہ دوسری زبان میں بولے گا اس پر جرمانہ ہے. تب جا کے تربیت ہوتی ہے. ایسے بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. تربیت بہت مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام دنیا کے اندر اپنی اولاد کی تربیت ہے, اپنے ملازمین کی, ماتحتوں کی تربیت ہے. ایک بات سمجھانا کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا مشکل کام ہوتا ہے. وہ بار بار, پھر اس پہ صبر کتنا چاہیے. آپ بار بار سمجھائیں گے, وہ بار بار اس کو توڑے گا, خلاف ورزی کرے گا. حضرت صفے مت پلنگا کرو یار. یہ آپ ادھر سے چل کے ادھر آگے گناہ ہے, صفے نہیں پلنگنا چاہیے. آئندہ جب بھی مسجد میں آ جاؤ نا, پیچھے خالی جگہ ملے وہاں بیٹھا کرو. صفے پلنگنا گناہ ہے. بعض ساتھی تو بہت زیادہ اس کا خیال نہیں رکھتا, بہت زیادہ جہاں مناسب جگہ ملے وہی بیٹھا کرے. تو تربیت بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے, بنیاد ہے. تو ایک ہے طہارت, ایک ہے اخبات. اخبات مانے عاجزی, اصول کی بات کو سمجھنا, اس کو ماننا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. کون ہے عاجزی کرنے والے؟ ان کی علامات بتائی, نشانیاں. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. اللہ کا نام لیتے ہیں, کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے یا جس سے, تو کیسے جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی ویسے کانپنے لگتا ہے. یا خوشی محسوس ہوتی ہے, اچھی بات ہو, یا خوف والی کوئی چیز ہو تو ایک دم آدمی کو جھٹکا لگتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ, جو تکلیف پہنچے, آزمائش پہنچے, کوئی خلاف طبع مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا, کوئی تکلیف پہنچی, کوئی حادثہ پہنچا, اس پر صبر کرنے والا. یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے کتنی تربیت کی ضرورت ہے. یعنی کوئی بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں مزاج کے خلاف ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں ہم اظہار کر سکتے ہیں وہاں اظہار کرتے ہیں, جہاں ہم طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں, ہاں اگر آپ کی اچھی تربیت اس سوچ کے ساتھ کہ آپ سامنے والے کی تربیت کریں, بالکل کرنا چاہیے, تربیت کرے, لیکن نہیں تو پھر صبر کرے اس پر. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, نماز قائم کرنے والے, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. یہ سب مشکل کام ہوتے ہیں. تو یہ علامات بتائیں. اسی طریقے سے دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِ, میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ. کون ہے میرے بندے؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, جو بات کو بہت غور اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. استماع, بات کو بہت زیادہ توجہ سے سنتے ہیں, بہت زیادہ غور سے سنتے ہیں, اور پھر سننے پہ اکتفا نہیں کرتے. اچھی بات ہے, سن لی, بڑا اچھا لگا, بہت مزہ آیا, نہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں, اچھی بات کو لے لیتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اس کو پھر اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دم تھوڑی آتا ہے کوئی بھی اچھی بات عمل میں. صفے نپلان کو افتخار صاحب, نہیں کوئی بات نہیں, بیچ میں نہیں آنا چاہیے, پیچھے جگہ خالی ہو بیٹھا کریں. یہ بیچ میں اتنے بڑے بڑے گیپ رکھتے تھے آپ لوگ نا, وہ سامنے والا پھر آتا ہے. آپ حضرات بھی تھوڑا سا خیال رکھ کے نا, ماحول کو بنانا ہے مل کے, بہت زیادہ ماحول کا خیال رکھیں, کوشش کریں. ٹھیک ہے, آپ کھلا کھلا بیٹھا کریں, آزاد آزاد بیان سننے میں. اتنے تنگ بھی نہ بیٹھے کہ بیان بات سننے میں مزہ نہ آئے, آدمی تنگ ہو. کھلا کھلا بیٹھے لیکن بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات سماحت, طہارت, اخبات, سماحت. سماحت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی اخلاقی کمزوریوں پر نظر,
بہت مشکل ہے بھائی، بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ بعض تو ایسی عادتیں ہیں ہماری کسی بھی حوالے سے، بعض ایسی عادات ہیں کہ ان کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں جاتی کہ یہ خرابیاں ہیں۔ ایسے بیٹھا اس دن یہاں یہ مسجد کے پارکنگ کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں، اسکولوں پہ آتے ہیں، دفتروں پہ آ جاتے ہیں، گاڑیاں پارکنگ کرتے، تو میں نے اجازت دی ہوئی ہے، ہم نے کہا ہے بھائی کھڑی کریں، بیچارے ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں، سائے کی ضرورت پڑتی ہے، گاڑی پارکنگ نہیں ہوتی ہے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہ ہے گاڑی صحیح کھڑی کرو گے، روڈ بند نہیں کرو گے، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 2، یہاں پر ڈیگ نہیں لگاؤ گے، قرآن کی تلاوت بھی زور سے نہیں لگاؤ گے، نہ نعت سنو گے نہ تلاوت زور سے لگاؤ گے، گانا سننے کا تو تصور بھی نہیں ہے مسجد کی دیوار کے پاس، اور یہاں گند نہیں کرو گے، اور گاڑی دھونا بھی یہاں منع ہے، یہ سب کو کہا ہوا ہے۔ بعض ساتھی ایسے آ جاتے ہیں ڈبل گاڑی پارکنگ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پرسوں میں گزر رہا ہوں ادھر سے، میں نے گاڑی کھڑی کی اپنی نیچے، وہ میں نے ان کو بولا بھائی آپ نے گاڑی غلط کھڑی، کہتے ہیں صحیح ہے۔ اس کو میں نے بولا آج یہاں کھڑے ہو نا، یہ گاڑی وہ سامنے سائے میں لے جائے، وہاں سائے چاہیے آپ کو معلوم ہو، اور کل اگر آپ کی گاڑی یہاں غلط کھڑی ہوگی نا پھر نظر نہیں آئے گی، نمبر میں نے نوٹ کر لیا، آپ کی گاڑی یہاں کھڑی نہیں ہوئی، میں کہ ہماری جگہ ہے، آپ کے اوپر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں اجازت دی، آپ یہاں کھڑے ہیں، سمجھ رہے؟ اپنے حدود میں رہنے میں بہت عافیت ہے، میں نے کہا آپ جائیں وہاں سکون سے کھڑے ہو، اور آئندہ آپ کی گاڑی 2 لائنیں لگے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ آج کل تو اتنا وقت کسی کو اچھی بات کرنے میں اتنی جھجک ہوتی ہے، ہر آدمی پتہ نہیں کیا مزاج بن گیا، کسی کو اچھی بات کرو ایسی لگتی جیسے آپ نے اس کو بندوق کی گولی مار دی اس کو ایک دوسرے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور کم از کم پھر میں غلط کر رہا ہوں، ایک بندہ میری غلطی پہ مجھے ٹوک رہا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، یہ تو میری غلطی ہے نا، اگر میں غلط کام کر رہا ہوں اور میری غلطی پہ مجھے ٹوک رہے، مجھے پھر بھی غصہ آ رہا ہے، مجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے یار،